رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود مقتدی دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلی اللہ علیہ محمد. دو گزارش آپ سے رہیں گی. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ قدرت النساء بنت سید شاہ ظفر حسین کی روح کو احسان کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کو احسان کرتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ کرتے ہیں. بالخصوص جناب پرویز صاحب کی زوجہ علیل ہے اور جو بھی بڑا بیمار ہیں ان کی نیت سے سبھی کے آپ جانتے ہیں عزیز و اکرام میں کوئی بیمار ہوگا اس کی غرض سے کہ پروردگار ان لوگوں کو جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. 3 بار پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بہرحال تمامی بیمار جتنے بھی ہیں کربلا والوں کے خیال میں انشاءاللہ سب کو پروردگار شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. اور اس مجلس کا ثواب بالخصوص جو لوگ بھی تعاون کرتے رہتے ہیں مجالس میں محفل میں اور دیگر پروگرام میں جتنے بھی جلوس وغیرہ ہوتے ہیں تو سبھی کو بہرحال سبھی کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. دیکھیے میں زیادہ طولانی گفتگو آپ سے نہیں کروں گا. یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے افطار تو کیا ہے لیکن کھانا نہیں کھایا. بہرحال اتنا برداشت کر لیجیے جتنا افطار کیا. کھانے تک انشاءاللہ زیادہ ضرورت نہیں ہوگی. چند باتیں سن لیجیے. خالق کائنات مالک کون و مقام اپنی محبوب کتاب قرآن کریم جو لا ریب سے بے عیب ہے، اس میں ہر خوش بطر موجود ہے.
قرآن میں یہ آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور مرضی پروردگار کو حاصل کر لیتے ہیں۔ خدا کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ تمام مفسرین، تمام راوی، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت ہجرت کی شب شان علی بن ابی طالب میں نازل ہوئی۔ اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر کو خدا نے یہ حکم دیا، اے رسول آج کی شب مکے سے ہجرت کر جاؤ اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو لٹا دو۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا سلا دو، میں کہہ رہا ہوں لٹا دو، اپنے بھائی اپنے علی کو لٹا دو۔ جیسے ہی اس حکم کو سنا پروردگار کے رسول اکرم نے فوراً علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے بھائی علی، خدا کا حکم ہے کہ میں مکے سے ہجرت کر جاؤں اور اپنے بستر پر آپ کو لٹا دوں۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ اب یہاں پہ مولا کائنات کا جواب ملا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ذرا غور کیجیے گا، میری باتوں کو ذرا سے یہیں پہ ابتدا میں غور کر لیجیے۔ یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اکرم نے کہا، ہاں بھائی علی میری جان بچ جائے گی، میری جان بچ جائے گی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، مولا کائنات نے جو یہ سوال کا جواب یا یہ سوال پوچھا ہے، رسول اکرم نے کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، مولا کائنات نے کہا کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سوال صحیح ہے یا غلط؟ غلط۔ سوچ کے بتائیے کہ سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا، یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، مجھے بستر پہ لٹا رہے ہیں، کیا میری جان بچ جائے گی؟ تو یہی تو سوال پوچھنا چاہیے، ہر انسان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی نہیں ہوتی۔ لیکن عزیزان گرامی مولا کائنات نے پوچھ لیا، انداز بدلا۔ ارے شروفہ کا یہی تو انداز ہوتا ہے، جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگ اپنی بات پہنچا دیتے ہیں کہ یعنی کس کا بیٹا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی مولا کائنات نے یہ سوال کر کر یہ بتا دیا، یاد رکھنا میں نے پوچھ تو لیا لیکن طریقہ بدل دیا، جب رسول بچ جائے گا تو نفس رسول بھی بچ جائے گا۔ اچھا جانشین کسے کہتے ہیں؟ جانشین کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں جانشین؟ دیکھیں یاد رکھیے گا، پیغمبر اکرم کو جانا ہے، دعوت ذوالشیرات سے لے کر ہر مقام پر مولا کائنات کو اپنا جانشین بنایا، ہر مقام پر، ایک مقام نہیں ہے، ہر مقام پر۔ حتیٰ جب جا رہے ہیں شب ہجرت تو علی کو اپنے بستر پر لٹا کر بتا رہے ہیں، جو نبی ایک شب اپنا بستر خالی نہیں چھوڑتا وہ امت کو بغیر لیڈر کے کیسے چھوڑے گا؟ یہ تو تھے امانتیں سونپی، امانتیں کس کو دی؟ ایلی امانتیں رکھ لو، صبح میں واپس کرنا اور پھر اس کے بعد چلے آنا، وہاں پر ملاقات ہوگی۔ پورا واقعہ نہیں پڑھنا کیونکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ اب کیا ہوا؟ مولا کائنات بستر پر لیٹ رہے، تفصیل بیان نہیں کروں گا، بستر پہ مولا کائنات لیٹ رہے ہیں۔ اب جب لیٹ رہے ہیں تو پوری مسلمانوں نے سکے آئیں یہ تھی کہ جب لیٹ گئے تو کفار پوری رات نبی سمجھتے رہے، پوری رات، یہ تو آپ نے سنتے ہیں خطابت میں، پوری رات نبی سمجھتے رہے۔ کون؟ کفار۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، نبی میں اور علی میں 30 سال کے زمانے کا فرق ہے، ایسا کیا ہوا کہ پوری رات کفار علی کو نبی سمجھتے رہے؟ کیا ہوا ایسا؟ تو یا تو یہ مان لو بھائی نبی سمجھ رہے تھے، اس کا مطلب یا تو مسلمان یہ مان لیں سیدھے سیدھے کہ ایک شب کے لیے صحیح مولا کائنات نبوت کے درجے پہ فائز ہوئے، بھائی کم سے کم ایک شب کے لیے مان لو،
کہ مولا کائنات کو نبی بنایا گیا، تبھی تو کفار نبی سمجھ رہے تھے. وہ جو نبی کے ساتھ رہ رہے تھے پیغمبر، آخر سوچئے اتنے عرصے تک رہے اور کفار دھوکہ کھا گئے. مولا کائنات کو نبی سمجھتے رہے پوری رات. یہ ایسا نور ساطع ہو رہا تھا جس سے جو نبی کے یہاں سے ساطع ہوتا تھا. یہی بات ہے نا، تو ایک شخص لیا تو نبی بنے علی. تمام مسلمان اس کو نہیں مانیں گے، لا نبی آبادی، پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہے. تو پھر عزیزان کرام دوسری بات ماننی پڑے گی کہ دو ہی طریقے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تو نہیں مانیں گے، ہم بھی نہیں مانیں گے، بات صحیح ہے، نبی نہیں ہے. لیکن عزیزان کرام پھر یہ مان لو دنیا کے مسلمانوں، جو اس چادر کو اوڑھتا تھا وہی نبی لگنے لگتا تھا. تو بھائی یا تو چادر کا کمال یا ایک شخص کے لیے نبی مانو. دونوں باتوں میں تیسری کوئی بات نہیں ہے. یہ چادر ہی کا کمال تھا. یاد رکھیے گا، جب یہ چادر 5 نے اوڑھی تو جبریل بھی نہ سمجھ پایا چادر میں کون ہے. سوال پڑے محمد آیا. یہ تھا چادر کا کمال. یہ تھی وہ چادر قصہ جو آپ پنچم میں رہنے سے قصہ سنتے. یہی ہے وہ چادر یمنی، اور یہی ہے وہ یمنی. یمن کا نام سن رہے ہیں آج کل آپ ماشاءاللہ. یہ یمن کے لوگ آج سے نہیں، یہی پہ مشکلیں ہو رہی ہے. یمن کے لوگ کوئی دوسرے نہیں ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہیں. سوال پڑھیے محمد والے ہم میں سے ہی ہیں. عزیزان گرامی اسی لیے وہ دیکھ لیجیے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں آپ یہ ہے وہ چادر یمنی. آپ سنتے چادر یمنی مشہور ہے. جب 5 نے اوڑھی تھی تو جبریل جیسا بھی نہ پہچان پایا. یہ ہے چادر کا کمال، یہی ہے چادر کتاب. بہرحال عزیزان گرامی مولا کائنات کو نہیں سمجھتا. اب آپ دوسرے اینگل سے سمجھیے، جب مولا کائنات کو نہیں پہچانا گیا، پہچانا کب گیا؟ بھائی رات تھی نہ تھی شب ہجرت، یہ تو آپ سنتے ہیں. رات تھی، دیوار تھی، دیوار کی گھر کی باؤنڈری تھی، اور ایک اندھیرا تھا. چادر تھی، چادر اوڑھ رکھی تھی. تو 3 پردے پڑے ہوئے تھے. یاد رکھیے گا، نمبر 1 رات ہے، نمبر 2 دیوار ہے، نمبر 3 چادر ہے. تو 3 پردے یعنی جو مانے ہونے کو ظاہر ہونے سے روک رہے تھے. سیدھا بہت آسان لفظوں میں کرو، جو ظاہر ہونے کو مولا کائنات کے روک رہے تھے. نمبر 1 رات کا اندھیرا، نمبر 2 دیوار، نمبر 3 چادر. 3 پردے پڑے ہوئے تھے. یعنی ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ 3 پردے جب علی کو رکھ کر دیکھا جا رہا تھا تو نہیں پہچان پا رہے تھے. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. بھائی جب تک 3 کو نہ ہٹاؤ گے علی سمجھ میں نہ آئے گا. تو کلیئر کی بات ہے. دیوار بھی تھی، چادر بھی تھی. جب ہٹایا، جب رات کا اندھیرا ہوا، دیوار کو کھانا، چادر کو ہٹایا، تب علی سمجھ میں آیا. ویسے بھی تو علی سمجھ میں آئے. اب جب علی سمجھ میں آئے تو کہا اے علی پیغمبر کہاں گئے؟ جواب ملا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے. بات صحیح ہے، کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے. بہرحال اس کو یہیں پہ چھوڑ کر مجھے یہ بتائیے پیغمبر چلے کیوں گئے؟ تھوڑی سی دیر کے بس. پیغمبر ڈر گئے؟ کیا ڈر گئے تھے کفار تھے؟ سوچئے گا، بہت بڑی بات یہاں پہ یہ ہے اصل. کیا پیغمبر گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے؟ اگر ڈر جائے تو نبی نہیں ہے، گھبرا جائے تو نبی نہیں ہے. اب پیغمبر چلے کیوں گئے اور مدینے چلے گئے؟ مکے سے مدینے جس نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں، 43 سال 40 سال اعلان رسالت سے پہلے 3 سال شیب ابی طالب میں اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد پیغمبر چلے گئے، اور 10 سال اس کے بعد بھی رہے شیب ابی طالب کے بعد. پیغمبر چلے کیوں گئے؟ ڈر گئے، گھبرا گئے، کفار سے ڈر رہے تھے؟ نہیں میرے دوستو، یہی بات ہے. بس پیغمبر ڈر میں نہیں گئے، ڈر کی وجہ سے گئے.
اب آپ عجیب بات کہیں گے کہ مولانا یہ تو بات ہی بھائی ڈر کی وجہ سے ہجرت کی، یہ ہجرت کی وجہ سے ڈر آیا؟ سوچئے گا یہ بات نہیں، ڈر کی وجہ سے ہجرت کی پیغمبر نے۔ اب آپ ڈر کو پہلے انکار کر کے ہجرت کو کہیے، ہجرت کی وجہ سے ڈر آیا، کون سی بات صحیح ہے؟ اگر ڈر کی وجہ سے ہجرت ہو تو پھر نبی نہیں ہے، ہجرت کی وجہ سے ڈر ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ بس ذرا سا واقعہ اس لیے سنیے تھوڑا سا یہ، تاکہ تاریخ کی باتیں ہیں، ایسے موقع پہ تھوڑی سی بات پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ واضح ہو جائے۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے بتا دوں، ہوا یہ تھا کہ دو افراد مدینے کے اندر جنگ چلا کرتی، اوس اور خزرج کی دو قبیلوں کی جنگ چلتی تھی، دونوں قبیلے آپس میں لڑتے تھے۔ ایک قبیلے کے دو آدمی مکے آئے، مختصر کر رہا ہوں بالکل، مکے میں آئے اور آنے کے بعد وہ مدد چاہتے تھے کفار کی، کہ ہماری مدد کر دو، دوسرے قبیلے کے مقابلے ہمارے ساتھ دے دو، جیسے آج بھی ہوتا ملکوں سے کہا جاتا تم ہمارا ساتھ دے دو، اسی طرح سے ہمارا دو افراد آئے مدینے سے تو ہمارا ساتھ دے دو۔ تو مکے کے لوگ بولے کہ آج کل تو ہم ہی خود ہی خانہ جنگی میں مصروف ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایک شخص ہے پیغمبر نامی، محمد نامی، جو بھی اس کی بات سنتا اس کی باتیں مان لیتا ہے، ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتا، بہرحال ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ جب ہم آئے ہیں تو لاؤ خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں۔ تو جیسے کفار سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کر لیتے ہیں، تو یہ فوراً بولے کفار کہ وہیں تو وہ رہتا ہے، مشکل تو یہی ہے، وہ وہیں پہ رہتا بھائی۔ تو یہ لوگ بولے بھائی زیارت تو ہم کر کے جائیں گے، خانہ کعبہ کی بغیر زیارت کے جائیں گے نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ تو پہلے سے مشہور ہے، ہم بغیر زیارت کے نہیں جائیں گے۔ اب بڑا مشکل ہوئی، بات یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن ان کے کانوں میں روئی پھوٹ دی گئی، روئی ان کے کانوں کو بند کر دیا گیا تاکہ پیغمبر کی بات نہ سنیں۔ اب دونوں کے کانوں کو بند کر دیا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کوئی نیا پیدا بنا ہو، جان بوجھ کے بنایا گیا ہو، تو اب کوئی وہ کچھ کہہ رہا تھا، وہ کچھ سمجھ رہا تھا، کوئی کچھ دوسری بات سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو دونوں نے کچھ راستے میں تھوڑی دور جانے کے بعد روئی کو نکال دی کہ یار جب تک ہم سنیں گے نہیں تو بتائیں گے کیا؟ بھائی مدینے جائیں گے، لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو مدینے میں بتائیں گے کیا؟ دونوں نے نکالی، اتفاق سے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، وہاں پیغمبر اکرم تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ سلام پڑھیے محمد والا۔ عرب شروع سے تلاوت سے بڑے مانوس ہے، یہ یاد رکھیے، بہت مانوس ہے عرب، آج کی تلاوت سے آج تک بھی مانوس ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو یہ بڑے آرام سے سنتے ہیں آج بھی۔ عرب یاد رکھے گا، دشمنی اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن قرآن کی تلاوت آج بھی ادب سے سنتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا جب بھی آپ مکہ اور مدینہ کھولیے گا تو فوراً تلاوت آتی ہے۔ تلاوت سے بڑے مانوس تھے، یہ کیونکہ عربی زبان میں ہوتی ہے تو اب جیسے پیغمبر کے قریب ہو گئے یہ دونوں، اور دونوں ہونے کے بعد اب جب گفتگو ہوئی کہ یا نبی اللہ آپ اپنا دین بتائیے، دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیغمبر نے یہ واپس چلے گا مدینے، دو مبلغ جا رہے ہیں پہلی بار مدینے، دو مبلغ پیغمبر کے، دو مبلغ جا رہے ہیں، دو وکیل جا رہے ہیں پہلی بار۔ اسلام قبول کیا مدینے والوں نے دو نے، ورنہ بھی مکے میں ہے اسلام، تو مدینے میں تو اسلام ہی نہیں تھا، پیغمبر اکرم مکے میں تھے، پر دونوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے جا کے بتایا، وہاں سے پھر 7 آدمی آئے، 7 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، پھر 70 آدمی آئے، 70 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اب 70 آدمی جب آئے تو انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ اے پیغمبر آپ جو ہے وہاں آ جائیے، مدینے آ جائیے، ذرا غور کیجیے گا، مدینے آ جائیے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، پریشان رکھتے ہیں، ہم آپ کا اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر جب گئے مدینے گئے تو دیکھو گا کتنی تعداد میں مدینے والے آئے تھے استقبال کے لیے، کیونکہ پہلے سے تبلیغ ہو رہی تھی۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہاں پہ وعدہ ہوا اور ابن عباس کے ذریعے وعدہ ہوا کہ وہاں پہ تم ذمہ دار رہو گے، ساری باتیں چھوڑتے ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ تھا واقعہ ہجرت کا۔ اب پیغمبر نے کیا کیا، کیونکہ پیغمبر کو جانا ہے، کہاں سے؟ مکے سے جانا۔ پیغمبر نے مومنوں کو بلایا، جانے والوں کو بلایا۔ کبھی 10 آدمی لشکر چلا گیا مدینے کہ یہاں سے چلو، یہاں سے چھوڑ دو اس جگہ کو، اس لیے کہ یہاں پہ کفار تم لوگوں کو اذیت دیتے۔ پیغمبر کو اپنی اذیت کی بات نہیں تھی، پیغمبر کو اس بات کی اذیت تھی کہ مومنوں کو اذیت دی جاتی تھی، لوگوں کو ستایا جاتا تھا، جو اسلام کو قبول کرتے تھے
انہیں اذیت دی جاتی تھی، پیغمبر کو اپنی اذیت کی فکر نہیں تھی بلکہ لوگوں کی فکر تھی۔ کرم یہاں سے چھوٹا چھوٹا کاروان جانے لگا مدینے، جب مدینے جانے لگا تو عزیزان گرامی اب کیا ہوا، اب یہاں پہ کچھ افراد رہ گئے تھے، چند افراد تھے، اب کفار نے پلاننگ بنائی کہ اب انہیں قتل کر دو۔ اب ذرا غور کیجیے گا، کہا اب انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے چاہنے والے چلے گئے، یہ وجہ تھی۔ تو معلوم ہوا ہجرت کی وجہ سے ڈر آیا ہے، ڈر کی وجہ سے ہجرت نہیں کی ہے۔ سوال پڑھیے محمد علیہ صبح ہوئی۔ اب میں تفصیل میں نہ جا کر پورا واقعہ میں نے آپ کا ہجرت کا بیان کر دیا تاکہ یہ بات یاد رہے۔ ڈر کی وجہ سے ہجرت نہیں کی ہے، ہجرت کی وجہ سے ڈر آیا ہے، کیونکہ جب لوگ کم رہ گئے تب کفار نے پلاننگ بنائی، اور وہ بھی پلاننگ پوری قرآن کی پلاننگ ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، صبح ہوئی، امانتیں واپس کی، جیسے مولا کائنات نے امانتیں واپس کی اور واپس کرنے کے بعد چلے ہیں اہل بیت کو لے کر، تو تقریباً 4000 کے لشکر نے مولا کائنات کا راستہ روک لیا، گلی جانے نہیں دیں گے جب تک پیغمبر کے بارے میں بتاؤ گے نہیں۔ تو جملہ سنے ہیں مولا کائنات کا، اس جملے کو سنیے مولا کائنات۔ مولا کائنات نے کہا کہ 4000 نہیں، 4 لاکھ، 4 لاکھ نہیں، لاکھ تعداد کی اگر علی کا راستہ روکنا چاہیں تو علی کا راستہ روک نہیں سکتے، اس لیے کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے فلاں مقام پہ ملاقات ہوگی۔ ذرا سنیے، اور ایک جملہ جو خطرناک کہا ہے جس کی وجہ سے 4000 کا لشکر گھوڑے کی طرح سے پھٹ گیا۔ عزیزان گرامی سنیں گے کیا کہا کہ اگر آج علی کی تلوار چل گئی، اگر آج علی نے اپنی تلوار نکال لی تو یہ یاد رکھنا جو علی کی تلوار روک لیا کرتا تھا آج وہ علی کے ساتھ نہیں ہے، آج تلوار کو روکنے والا جو روکتا تھا علی کے تلوار کو وہ آج ساتھ نہیں ہے۔ اگر تلوار چل گئی تو مکے میں کوئی مرد باقی نہ ملے گا۔ تلوار پڑھیے محمد والے کا، یہ مولا کائنات ہے۔ کون سی بات بیان کی جائے کون سی نہ بیان کی جائے، مولا کائنات اس بہادر اور سورما کا نام ہے۔ ایسے بہادر کا نام جس نے خیبر میں دیکھا، خندق میں دیکھا، ہر مقام پہ آگے دیکھا، اسلام کی پشت بنائی ہمیشہ اسلام کو بچانے کے لیے۔ غور تو کریں آپ، کون ہے مولا کائنات؟ بس زیادہ نہیں، ایک دارمیہ ہے علی کی چاہنے والی، ایسا ہونا چاہیے چاہنے والا۔ ابھی میں بتا رہا ہوں یہ واقعات تاکہ ہمیں ہمارے ذہن کو کھول۔ چاہنے والی تھی دارمیہ علی کی، ایک خاتون تھی، علی کو بہت زیادہ چاہتی تھی، بے پناہ محبت رکھتی تھی علی سے۔ امیر شام کو پتا چلا، امیر شام کو آپ جانتے ہیں یزید کے باپ کو امیر شام کہتے ہیں، شام کا حاکم ہے، پر میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، یزید کا باپ کو پتا چلا کہ دارمیہ علی کو چاہتی ہے۔ اور آج بھی ہوتا ہے، علی کے چاہنے والوں کو اسی لیے ستایا جاتا، ہر دور میں ستایا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ ایک سوال پڑھیے محمد خان کا، آپ انہیں چھوڑ دیجیے کسی اور سے امتحان کی، آپ کو امتحان دینے پڑیں گے۔ آج سن لیجیے، کل سن لیجیے، کان کھول کے سن لیجیے، آپ بھی کو پریشانی میں مبتلا رہنا ہے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہی کے چاہنے والے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ یہی فقط مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو بھول جائیے، فلاں صاحب کیوں نہیں دے رہا ہے، کیوں نہیں دے رہا ہے، کیوں نہیں دے رہا، آپ کو امتحان دے رہے ہیں۔ اور کیا بتاؤں میں آپ کو، خدا کی قسم، آپ یہ دیکھیے حبیب تو ہے، حبیب ہے۔ مولا کائنات نے کیا کہا، اب دیکھیے یہیں پہ جملہ آ جاتا، فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کب کہا جب ضرورت لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم موت ہی کو تو زندگی سمجھتے ہیں، یہی تو دیکھیں ہم جب مرتے ہیں تو زندگی پا جاتے ہیں،
याद रखिएगा, कासिम सुलेमानी को कौन जानते थे जब तक वो जिंदा थे? कितने लोग थे जो जानते थे? लेकिन जब जिस्म से बाहर हुए तो पूरी दुनिया ने पहचान लिया। जब तक हम रूह में महदूद है ना, याद रखिएगा, जब तक हम जिस्मों में महदूद होते हैं तो याद रखिएगा बहुत कम असर होता है हमारा, और जब हम जिस्म से बाहर हो जाते हैं, हमारी रूह बाहर हो जाती है, तो खुदा की कसम बहुत असर दिखाती है। नसरुल्लाह को कितने लोग जानते थे? हकीकत की बात कर रहा हूं मैं, आप जानते थे, उसको छोड़ दिए, लेकिन कितनी दुनिया जानती थी? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जरा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया, वो हम ही तो है, दुश्मन हम से तो डरता है। ये है लेकर के चाहने वाले, देख ले, आप पूरी तारीफ उड़ा ले, किससे डरता है दुश्मन? और आप इसे डरेगा, हमेशा डरेगा। मैं अक्सर कहता हूँ, जहां भी जुल्म और आई बहुत है, वहां फकत एक मौला ही बहुत है। जल्दी जल्दी, क्योंकि वक्त एकदम से गुजर जाता है, क्या बयान किया हम की जाए न किया जाए। 12 तारबियत भी अली को चाहती थी, मानती थी, मोहब्बत रखती थी। अमीर शाह को पता चला कि तुम अली को मानती हो, कहा मानती हूँ। अच्छा क्यों मानती हो? तो मेरा अली है ये, सब से मोहब्बत की जाए, मेरा अली है ये, सब से मोहब्बत की जाए। का कोई दलील है? क्या नबी सब जानती हो? कहा बिल्कुल जानती हूँ। आदम से लेकर 1,23,999 अंबिया सब जानती हो अली को। तो 1,23,999 अंबिया आदम से जानती हो? कहाँ मानती हूँ। हाकिम साहब की मुलाकात, उसके बाद गुफ्तगू, बस दलीलें मुझे नहीं देनी। अब का कोई दलील है आदम में और अली में? कहा बिल्कुल है। अली आदम जब जन्नत से निकाले गए तो लिबास से जन्नत की रोक लिया गया, और अली के बच्चों के लिए लिबास से जन्नत आता है। अगर भगती की बात करो तो एक दलीलें नहीं है, हजारों दलीलें हैं मेरे पास नबियों सब दलील के होने के का। हर मुख्तसर ये कि दुश्मन एक चाल चलता है, ये आप याद रखिएगा। असल बात ये बताना चाह रहा हूँ कि दुश्मन की चालें होती हैं। अगर दुश्मन कह के चाल चलते तो कोई भी चाल ही नहीं है। दुश्मन हमेशा मक्कारी करता है कि अगर हम कुछ दें तो लोगी, दामिया ने कहा ले, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो ले लेंगे। बहरहाल हाकिम साहब ने उसको कुछ दरहम दिनार दिए, और देने के बाद कहा कि ये बताओ अगर अली होते तो क्या इतना देते? बहरहाल यहाँ पे पूरा वाकया मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सुनिए, ये बार बार कह रहा हूँ। उसने कहा कि और दे दो। खूब रकम दे दी गई, जितनी भी बार हाकिम शाम था, हाकिम था, अली की मोहब्बत वाली को खरीद रहा था, दौलत से खरीदना चाहता था, अली की दुश्मनी में यानी कहना चाहता था कि अली इसको छोड़ दो, देखो मैं तुम्हें कितना दे रहा हूँ। बहरहाल अगर अली होते तो क्या इतना देते? दारमिया ने कहा मेरा अली होता 1 दीनार न देता। इसे सुन लीजिए, खुदा की कसम, मेरा अली होता 1 दीनार न देता। तब फिर अली की तारीफ करती हो, क्यों अली को चाहती हो? कैसे लिए तो अली को चाहती हूँ, क्या अली होता 1 दीनार न देता? अजीब सी बात है ना, अली होते 1 दीनार न देते, फिर क्यों अली को चाहती हो? कैसे लिए चाहती हूँ कि मेरा अली जो है हुकूमत से पहले जब खलीफा नहीं थे उस वक्त भी अली था, जब तख्त पे बैठा जब भी अली था, जब तख्त पे न रहा जब भी अली है। देखिए एक पैगाम तो दे दिया, जब कुर्सी आती है तो याद रखिएगा बड़े बड़ों के होश बदल जाते हैं। तो ना जब तक कुर्सी नहीं आती ना, नीचे बैठा हुआ इंसान होता है, आप देखेंगे जब वो किसी जगह का मुतवल्ली बन जाता है तो फिर क्या होता है? त्यागी बन जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला मैंने खुद बाकायदा में मस्जिद में बना, मैंने खुद मस्जिदें पढ़ी है, ये बैठता था, बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा मौला दिखाता था, बहुत बड़ा। आप भी कहते कि इसी का हक है मुतवल्ली बनने का। अब वो जब मुतवल्ली बना तो आप जानते हैं कुर्सी के लिए अब क्या क्या हुआ। आपने तो देखा है ना, तो इसका मतलब ये कि कुर्सी अपना रंग दिखाती है, कुर्सी अपना रंग दिखाती है। पर दौलत दे दी, काली होते देते क्या ना देते? मेरा अली हुकूमत से पहले भी ऐसी था, हुकूमत के बाद भी ऐसी था। फिर इतनी रकम क्यों ले ली? इसका वक्त तो बनता है, अली ना देते उन्हें इतनी रकम क्यों ली? क्या अगर तेरे बाप का होता तो 1 दीनार न लेती, अगर तेरे बाप की ये रकम होती तो 1
دینار نہ لیتی. یہ بیت المال ہے. ہمارا فریضہ ہے تجھ سے لے غریبوں میں دے. تجھ سے لے غریبوں میں دے. اب پھر دوسری کیا تو ایسی ہے, تو ایسی ہے, تو ایسی ہے, الزام لگاتا نا دشمن بھارت ہوتا ہی یہی ہے. اب الزام لگانا شروع کیا دارمیاں تو ایسی ہے, ایسی ہے, عذاب ممبر نہیں ہے. تو ایک مرتبہ دارمیاں نے کہا حاکم شام اپنی زبان کو بند کر لے تو بہتر ہے. اپنی زبان کو بند کر لے تو بہتر ہے. پورا عرب جانتا ہے, پورا عرب جانتا ہے. یاد رکھنا کوئی اور نہیں ہے, وہ تیری ماں ہی ہے جس کے بارے میں پورا عرب جانتا ہے کہ وہ کیسی تھی. سب آپ پڑھیے محمد والے. یہ باتیں تم اس سے منسوخ کرنا ہے, پورا عرب جانتا ہے, یہ باتیں تیری ماں میں پائی جاتی تھی. بہرحال اسے کہتے ہیں علی کی چاہنے والی. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اہل بیت کی محبت بڑی تھی. اس محبت کو بچائے. دشمن آپ سے علی کی محبت, اہل بیت کی محبت خریدنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا. کچھ نہیں چاہتا وہ آپ سے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور میں اکثر کہتا ہوں انسان یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے, بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. یا تو حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ. میرے دوستو, آپ بڑے قیمتی, آپ قیمتی ہیں, ہر فرد قیمتی ہے جس کے دل میں علی کی محبت, اہل بیت کی محبت. علی کی محبت خدا کی قسم نسلوں کی طہارت سے ملتی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. سلام کیا کیجیے اپنے والدین کو, احترام کیا کیجیے کہ انہوں نے اتنا قیمتی تحفہ ہم تک پہنچا دیا. ورنہ ہم نے جانے دیے ہیں, ہمارے بزرگوں نے زندہ چن دیے گئے تھے دیواروں میں. حکومتیں مٹ گئی, مٹانے والے ہم کو نہ مٹ سکے ہم. اور الحمدللہ پوری دنیا میں آج بھی اگر کسی سے کوئی گھبراتا ہے, ظالم گھبراتا ہے, وہ آپ سے ہر جگہ گھبراتا ہے, ہر موقع پہ گھبراتا ہے. بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں, یہ عبد الرحمن ابن ملجم, اس کے بھی دعوے تھے, اس کے اتنے دعوے تھے. جانتے ہیں آپ, جس نے اپنی تلوار نکال لی تھی کہ اپنی گردن کاٹ لوں گا, حکم تو دیجیے, اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ لوں گا. یہ تھی اس کی دلیلیں. یمن کے ہی, یہ بھی یمن کا آیا تھا, 10 افراد جو پڑھے لکھے تھے, بہت پڑھے لکھے اس دور کے مشہور افراد, ان میں تھا یہ. مولا نے 3 بار بیعت کی تھی اس سے, کہتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتا دیں. بہرحال اب ادھر نہیں جانا مجھے. عبد الرحمن ابن ملجم اس کا دعویٰ تھا, لیکن دلیل نہیں ہے. میرے دوستو, دعویٰ آسان ہے, دلیل بڑی سخت. اہل بیت کی محبت بڑا سخت مرحلہ ہے. اس میں امتحان دینے پڑیں گے. میں یہ بات کو بار بار جو آپ سے کہہ رہا ہوں, آسان لفظوں میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ امتحان کے لیے آمادہ رہیں. دنیا کے تمام ممالک میں امتحان چل رہا ہے. میں آپ بالکل اس بات کو آپ سے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, دنیا کے تمام ملکوں میں امتحان چل رہا ہے. آپ بھی امتحان کے لیے تیار ہیں. کب امتحان آپ کو دینا پڑے. امتحان یہ نہیں ہے ابھی کوئی بھی کچھ بھی نہیں تیار ہو رہا. ابھی تو تھوڑا سا ہلکا سا ظالموں نے ظلم کرنا شروع کیا, تھوڑا سا, تو لوگوں نے اپنے کپڑوں کے رنگ بدل لیے, اپنے چہرے بدل لیے. آپ نے دیکھا ہے, سب دیکھ رہے ہیں آپ تو. لباس کو لگانے کے بعد, لباس رسول پہننے کے بعد وہ مکاریاں شروع کر دی. ایسے ہوتی تھی مکاریاں, پتہ کیا کریں, کیسے پتہ لگے آپ کو کہ کون مولوی کیا کر رہا ہے. منافق اسی کو تو کہتے ہیں. بہت جاتے تھے کہ سیریا, میں بات کیا کہے, دل میں درد ہے. سیریا جاتے تھے لوگ, نعوذ باللہ, زلجنا لے جا رہے ہیں, زنجیر کا ماتم, ملا آخر جنے کہتے ہیں اب کہاں گئے وہ لوگ. پوچھا تو جائے گا نا. اب کربلا میں جانے لگے لوگ, کہاں گئے وہ لوگ جو سیریا میں اس طرح سے کرتے تھے جب ان کو منع کیا جاتا تھا. کہاں چلے گئے وہ. جاؤ نا بھائی, اب کوئی نہیں جائے گا, جانے دیں تو وہ دیں, جان دوسرا دے دے آپ کے لیے, آپ جائیں ماحول کو خراب کر دیں.
کیا کیا ہوا ہے. اب عراق میں ہوتا ہے یہ جو ہم نے یہ بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں. اب یہ باتوں کو ذرا غور کریے میرے دوستوں میرے عزیزوں. جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو پھر نظر نہیں آتے یہ لوگ. یہ حالات بگاڑنے والے لوگ ہیں یہ نظر نہیں آتے, پھر دکھائی نہیں دیں گے آپ کو, بس جانے دوسرا دے دیں ملکوں کے حالات. برحال آپ کو ہمیشہ اہل بیت کا چاہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سن لیں, بالکل سن لیں. امتحان شروع ہو, یہ امتحان دینا ہی پڑے. خوشی سے دے دیجیے, اہل بیت کی رضا کے لیے دے دیجیے, اور دیتے لو الحمدللہ دیتے. میں نے کہا تھا کہ یہی تو کمال ہے کہ علی نے مسلح کو ذرا غور کریے کامیابی کا مرکز بنایا. مسلح کے جو کہا مستو برب الکعبہ, مسلح کے اوپر کہا, یعنی مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی. اب آپ ذرا غور کریے گا, سر مولا کائنات کا شکافتہ ہوا. لیکن اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مولا کائنات سحر کرنے کے بعد مسجد میں گئے تھے نا. سحر کے بعد گئے تھے نا, 19 رمضان کا واقعہ ہے. سحر کی اس کے بعد سر پہ ضربت لگی. ذرا میرے ساتھ تھوڑی سی دیر کے دیکھیے, میرے ساتھ رکھیے. مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی, بھوکے نہ, بھوکے پیاسے نہیں تھے اس وقت, سحر کر کے گئے تھے. آپ میرے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے کربلا میں چلیے, تھوڑی سی دیر کے لیے کربلا چلیے. آئے پوچھتے ہیں علی اکبر کے سینے سے کہ برچھی کا پھل جب لگا تو اکبر کیا گزری. ذرا غور کریے گا اکبر کے سینے پہ کیا گزری ہے. بھوک اور پیاس ہے, 3 دن کے کم سے کم بھوکے ہیں اور 3 دن کے پیاسے ہیں. اکبر کے سینے سے وہ برچھی کا پھل کیسے برداشت کیا اکبر نے. چلیے پوچھتے ہیں جناب علی اصغر سے کہ اصغر کے گلے نے وہ تیر صوبہ کیسے برداشت کیا. اب سوچئے تو صحیح, علی نے اور علی کی اولاد نے اس اسلام کو بچا کر اپنا سر دیا. میں کہتا ہوں, میں یہ بات اکثر پڑھتا ہوں, مجھے 4 علی ایسے دکھائی دیے. ایک کے سر پہ ضربت لگی, ایک کے گلے پہ وار ہوا, ایک کے سینے پہ وار ہوا. علی ہے نا بھائی, علی مرتضیٰ, علی اصغر جس کا گلا چھیدا گیا, علی اکبر جس کے سینے پہ زخم لگا. بھئی علی ہے نا. دنیا والوں کو علی سے کتنی نفرت تھی, ذرا غور تو کر لے. خدا کی قسم آپ جانتے نہیں ہیں. ارے علی کے نام لینے تک میں پابندیاں رہی, وقت نہیں تھا جو میں پڑھتا. علی کا نام لینا تک سب تھا. اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا پروردگار اگر مجھے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا. اس لیے اس نام پہ بڑا ظلم کیا گیا. عزادارو آپ نہیں جانتے مولا کائنات کو کتنا ستایا. ارے مولا کائنات جب گھر میں آتے تھے تو بی بی زہرا نے کہا میں نے سنا ہے علی لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. عزادارو سنے گیا. ارے علی نے کیا کہا, اے بی بی زہرا ارے مصیبت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے, مصیبت یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. عزادارو ارے کون ہے علی, کون سورما علی, کون بہادر علی. عزادارو یہ نام ایسا تھا, اصغر کو تیر لگا, اکبر کا سینہ سجا. ارے یہ علی کا نام تو تھا, یہ علی کے لالی تو تھے. عزادارو ارے یاد رکھیے گا, ذرا غور کیجئے گا مولا کائنات کی مصیبتیں. کس مصیبت کو بیان کیا جائے, کس مصیبت کو بیان نہ کیا جائے. بس اتنا سن لیجئے مولا کائنات کو جب مسترب دیکھا زہر کا اثر ہونا شروع ہوا. جانتے ہیں اس میں کتنا زخم تھا اور کتنا زہر تھا. عزادارو علی کا سر شگافتہ ہو گیا تھا اور زہر اتنا تھا اگر پورے مکے پہ تقسیم کیا جاتا تو پورا مکہ ختم ہو جاتا.
تقسیم ہوتا, کوفہ ختم ہوتا. ارے سمندر میں اگر خط ڈال دیا جاتا تو یاد رکھیے گا تمام مچھلیاں مر جاتی, اتنا زہر تھا. علی نے کیسے برداشت کیا؟ حکیم کو بلایا, طبیب کو بلایا, امام حسن لائے اور لانے کے بعد کہا اے طبیب میرے بابا کو تو دیکھو. ارے طبیب نے دیکھا اور کچھ نہ بولا, پر چلنے لگا. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا اے طبیب, اے حکیم, آخر کیوں کچھ نہیں بتاتا؟ کہا بیٹا جب مولا حسن بابا سے کہو وصیتیں کر دے, اب کوئی وابستی رہتی نہیں ہے. عزادارو زہر کا اثر اتنا ہو چکا ہے, اب مولا کائنات دنیا سے جانے والے عزادارو سنیں گے. پھر بھی مولا نے کہا آخر کچھ تو بتاؤ, میرے بابا کو سکون مل جائے. کہا اگر ہو سکے تو انہیں دودھ پلا دو. اتنا کہا تھا مدینے کے, مکے, کوفے کے تمام یتیم بچے علی کے دروازے پر آ گئے. ارے دودھ لے کر تمام بچے آ گئے. عزادارو سنیں گے ارے بچے کیوں لائے تھے؟ اس لیے لائے تھے علی یتیموں کا اتنا خیال کرتے تھے. سارے یتیم بچے مولا کائنات کے دروازے پر آ گئے. ارے کوفے میں کوئی بچہ نہ تھا اپنے حصے کا دودھ. ایک مرتبہ کا مولا ہم دودھ نہ پیئیں گے. مولا نے منع کیا. عزادارو جس نے شربت بھی قاتل کو پلا دیا. ارے وہ علی ذرا غور تو کیجیے, وہ جنازہ جب بھی کوئی اٹھے, تابوت جب بھی کوئی اٹھے, اتنا سوچ کے اٹھایا کیجیے یہی وہ جنازے ہیں. اگر ہم بھی ہوتے تو ساتھ میں اٹھاتے. ارے جنازہ عزادارو تابوت کی پیار یہ سوچ کے کیجیے گا یہ مظلوم امام, ایسا مظلوم. عزادارو 4 جنازے تھے, ایک جنازہ پورب میں, ایک پچھم میں, چاروں طرف بیٹے. علی تو مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن میرے جنازے کو چھپانا, میرے جنازے کو اٹھانا, اس کے بعد ظالموں سے چھپانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین 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 ہے علی ہے علی یا علی ہے علی یا علی ہے علی یا علی یا علی ہے 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 علی یا حضرات اکرام امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں, جس کو رقم کیا ہے جناب عارف بغلوی صاحب نے. تصور کے ساتھ سنیں گے عزیزانو انشاءاللہ مسائل کو سمجھ میں آپ کو کہوں گا. زینب کے تھے بیان بابا کو کیا ہو